السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا کہ قرآن میں سورہ الانعام میں ایک جگہ 18 انبیاء کا ذکر ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دراصل قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کی ہر آیت میں کوئی نہ کوئی ہدایت پوشیدہ ہے۔ اگر آپ اللہ کی ہدایت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہر آیت کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھنا ہوگا، جب آپ اسے ہدایت لے سکتے ہیں۔ وگر نہ آپ نے اسے تاریخی کتاب بنا رکھی ہے، ماضی کا قصہ بنا رکھا ہے، جس کا ہدایت سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو آئیے ہم اس کی وضاحت جو قرآن سے ہی لیتے ہیں۔ تو آج انہی آیت کو کھول لیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس میں ہدایت کیا ہے اور پچھلے واقعات کیا ہیں اور کیوں ہیں۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ ہی پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم تک پہنچنے میں اس کی وضاحت کرتا رہوں گا، تو انہی وضاحتوں میں آپ کو آپ کے سوالات کے جواب بھی مل جائیں گے۔ تو آج کے درس کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ الانعام اور اس کی آیت نمبر 83 سے 90، یعنی 6 کی 83 to 90، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم پر دی۔ ہم جس کے درجے چاہیں بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ یہ ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب دیکھیں یہاں اصل ہدایت کیا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری حجت ہے، ہماری وہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، وہ مضبوط دلیل سمجھنے کے لیے جو حجت ہوتی ہے، جو دلیل ہوتی ہے۔ اور ایک ہے دلیل بحث برائے بحث کے بلا وجہ اپنی اپنی باتوں پر اڑے رہنا، تو اس کو اللہ جدال کہتا ہے۔ تو یہ ہماری وہ دلیلیں ہیں، آتینا ہم نے اسے دیا ابراہیم علی قومہ، ابراہیم کو اس کی قوم پر، یعنی جو دلیل سے بات کرنے والا اس کو اپنی قوم پر۔ تو یہ اگر صرف ایک خاص ابراہیم کی بات ہوتی جو ابراہیم علیہ السلام کہلاتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ پھر اللہ قرآن میں نہیں دیتا، یہ ماضی کا قصہ بتا دیتا کہ کیا کچھ ہے۔ لیکن یہ ایسی دلیل ہے جو ہر دور میں جب تک دنیا قائم و دائم ہے، کیونکہ یہ کتاب قیامت تک لے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، تو قیامت تک ہر وہ شخص جو دلیل سے بات کرنے والا ہوگا، جو ابراہیم کے مقام پر کھڑا ہوگا، وہ اپنی قوم پر انہی حجتوں کا استعمال کرے گا جو پہلے ابراہیم نے کیا تھا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم سے رفعت ہے درجات کی جو ہم چاہیں۔ تو یہ اللہ کی چاہت ہے کہ جب آپ اللہ کی بات کریں تو دلیل بھی اللہ کی کتاب سے ہونی چاہیے۔ اگر غیر اللہ کی کتاب سے دلیل دیں گے تو اس سے درجات کی بلندی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی باتیں، اللہ کے احکامات، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے کے لیے دلیل بھی اللہ کی کتاب سے ہی ہونی چاہیے، ادھر ادھر کی نہیں۔ لہذا اللہ سے جو درجات کی رفعت ہے، بلندی ہے، وہ جو اللہ کی چاہت ہے اسی کے مطابق ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب علم سے حکم دینے والا ہے۔ اب رب اس کو کہا جاتا ہے جو بتدریج پروان چڑھاتا رہتا ہے، آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ اس لیے بعض جگہ باپ کو بھی رب کہا گیا ہے، اس حکومتی سربراہ کو بھی رب کہا گیا جو عوام کے رزق کے وسائل کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ تو جو بھی ربوبیت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن رب وہ واحد ربوبیت کرنے والا ہے جو آپ کو بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے اور پھر موت آ جاتی ہے۔ اس طرح ربوبیت بتدریج اوپر چڑھانا کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ تو بے شک تمہارا رب جو وہ علم سے حکم دینے والا ہے، اللہ کا ہر حکم علم پر مبنی ہے، بغیر علم کے نہیں ہے۔ اب آئیے اگلی آیت۔ اور ہم نے ان ابراہیم کو بخشا، اسحاق اور یعقوب، ہم نے سب کو ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی اس سے قبل، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس روایتی ترجمے کے روح سے اسحاق اور یعقوب ابراہیم کے بیٹے ہوئے، اور اسی طرح پھر نوح سے اللہ نے گنانا شروع کر دیا کہ نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، یہ سارے اسی نیک کام کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو کیا یہ سارے ابراہیم ہی کے خاندان سے تھے؟ اب دیکھیے یہاں بات سمجھیں، یہاں کہیں بھی اس پورے 18 ناموں میں کوئی ایک بھی اس میں معرفہ نہیں ہے، سب اس میں نکرہ ہے، یعنی صفاتی نام گھنوائے گئے ہیں۔ اس لیے اس کو ہدایت کے تحت سمجھیں تو یہاں بات آ رہی ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے بلا معاوضہ دیا اس کے لیے دور کرنے والے یعنی انجام۔
کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دیا، ونوحن ہدینا من قبل، اور جو ہمارا حکم لینے والے ہیں ہم سے ہدایت لیا پہلے سے، ومن ذریتہ، اور اس کے پھیلانے والے سے، داؤد، حکمراں ہوتے ہوئے، طاقتور ہوتے ہوئے، نرمی سے پیش آنے والا، وہ سلیمانہ، اور سلامتی دینے والا، وہ ایوبا، اور رجوع کرنے والا، وہ یوسفا، اور تعصف کرنے والا، افسوس کرنے والا، وہ موسیٰ، اور حق بات کے لیے نتائج سے بے پرواہ ہو کر باطل سے ٹکرا جانے والا، وہ ہارون، اور اس کا معاون و مددگار ہونے والا، وہ کذالک، اور اسی طرح، نجزی المحسنین، ہم سے بدلہ ہے متوازن رہنے والوں کو۔ تو یہ اللہ نے کیفیت بتائی ہے کہ جو دلیل سے بات کرتا ہے تو اسی کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہر اس عمل کو دور کر دیتا ہے جو اللہ کی نافرمانی میں جا رہا، جس کی تصدیق قرآن کی آیتیں نہیں کرتی ہیں، یعنی جس کی تصدیق اللہ کی کتاب ہدایت سے نہیں ہوتی ہے، تو اسے دور کر دیتا ہے، تو پھر وہ انجام بھی حاصل کرتا ہے جو اللہ نے ہر عمل کا نتیجہ مقرر کر رکھا ہے، اور ہر ایک میں اللہ کی ہدایت موجود ہے۔ پھر اللہ یہ بھی بتا دے رہا ہے کہ جو میری وحی کا پابند ہو جاتا ہے، جو مجھ سے میری وحی کو مانتا ہے، تو اسے ہی ہم سے ہدایت ہے پہلے سے، اس کے پھیلانے والے بھی، اگر کوئی با اختیار ہوتے ہوئے نرمی سے بات کرنے والا ہو، حکمراں رہتے ہوئے بھی نرمی سے بات کرنے والا ہو، لوگوں کا ہمدرد ہو، وہ داؤد کہلاتا ہے، سلیمان وہ جو سلامتی دینے والا ہے، ایوب وہ ہے جو رجوع کرنے والا ہے، اللہ کے احکامات کی طرف ہی رجوع کرتا ہے، یوسف وہ ہے جسے تعصف ہوتا، افسوس ہوتا ہے کہ دیکھو میں اللہ کے احکامات واضح کھول کر بتا رہا ہوں پھر بھی قوم اس پر عمل نہیں کر رہی ہے، اور موسیٰ وہ ہوتا ہے جو نتائج سے بے پرواہ ہو کر باطل سے ٹکرا جاتا ہے، حق بات بھی سامنے لاتا ہے اور باطل سے ٹکرا بھی جاتا ہے، اور ہارون وہ ہے جو اس کے ساتھ معاون و مددگار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہر ایک کو نتیجہ ہے جو بھی متوازن کر لے، جو بھی اپنے آپ کو متوازن بنا لے، کیونکہ اللہ آپ کو متوازن زندگی گزارنے کے لیے کہتا ہے، توازن برقرار رکھنے کو کہتا ہے ہر جگہ، اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا انسانیت کی بھلائی کے لیے، اس کی نافرمانی اختیار کرنا فساد اور بگاڑ ہے، لہذا اس سے بچنے والے ہی انہی کو نتیجہ ملتا ہے، اور یہ وہ متوازن رہنے والی کیفیات ہیں جو اللہ نے بتا دیا۔ اس کے بعد آئیے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس سب نیک بندوں میں سے ہیں۔ نیک بندے تو وہ بھی سارے تھے جس کو اللہ نے نجزی المحسنین کہا، کیا وہ صالحین نہیں تھے؟ وہ بھی صالحین تھے۔ اب کیا وجہ ہے کہ اس کو الگ کیا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ اس میں معرفہ نہیں ہے، اس میں نکرہ کے طور پر صفاتی نام ہے، لہذا اس کی وضاحت بھی اسی طرح سے لینی پڑے گی۔ وہ زکریا، اور وہ جو بھرا ہوا دینے والا ہے، زکریا اس کو کہتے ہیں جیسے پیالہ پورا بھر جائے اور اب آپ اس میں مزید ڈالتے رہیں گے تو چھلک کر گرتا ہی رہے گا، تو زکریا اس شخص کو کہا جاتا ہے، اس کیفیت والے کو کہا جاتا ہے، وہ صفاتی نام ہے جو خود بھی بھرا ہوا ہے اور لوگوں کو دیتا رہتا ہے، یہ نہیں کہ سمیٹ کر اپنے لیے رکھ لیتا ہے بس صرف میرے لیے، وہ سب کے لیے اپنے حصے میں سے بانٹتا رہتا ہے۔ ویحییٰ، اور احیا کرنے والا، نشو و نما دینے والا، زندگی دینے والا، نہیں جس کے پاس یہ کیفیت ہو کہ وہ ایسا نظام بنا سکے کہ اس سے عوام کی حیا ہو جائے، وہ ایسی سیاسی جماعت بنا سکے، ایسی جماعت کو پروان چڑھائے، اس طرح کے لوگوں کو اکٹھے کرے کہ وہ سب ایک دوسرے کے نشو و نما دینے میں معاون و مددگار ہو جائیں، زندگی دینے والے ہوں، کسی کی زندگی تلخ کرنے والے نہ ہوں، کسی کی زندگی تنگ کرنے والے نہ ہوں، بلکہ وہ زندگی دینے والے ہوں، لوگوں کے اندر زندہ رہنے کی خواہش پیدا کروانے والے ہوں، ایسے نتائج نہ مرتب کریں، ایسے اصلاحات نہیں کریں، ایسے قوانین نافذ نہ کریں جس سے عوام کی زندگی تنگ ہو اور وہ مرنے کی تمنا کرنے لگے۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، پاکستانی قانون، پاکستانی معاشرہ جس طرح سے یہاں اس کا نفاذ ہے، تو یہاں لوگ مرنے کی تمنا کرتے ہیں کہ ہم کیسے اس درندہ صفت ماحول میں زندہ رہیں، لیکن یہی لوگ جب یورپ، امریکہ وغیرہ جاتے ہیں تو انہیں جینے کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ وہاں قانون کا احترام ہے، انصاف مہیا ہے، ہر ایک کو اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرنے کی آزادی ہے، تو وہ ان کے اندر زندگی کی امنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہم زندہ رہتے۔ یحییٰ یہی ہے احیا کرنے والا، وہ عیسیٰ، اور جس کے اندر انسانیت ہو، انسانیت والے آ جائیں، وہ الیاس، اور وہ جو یاسیت والا، یاسیت کیا ہے؟ اسے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے تو ساری بات کھول کر اللہ کی واضح کر دی، اس کے باوجود میری قوم اس کو نہیں اپنا رہی ہے، یعنی یہ قوم ترقی کرنے کے بجائے تباہی کو دعوت دے رہی ہے، تو اس لیے اسے افسوس ہوتا ہے، اس کے اندر مایوسی تاری ہوتی ہے کہ میری قوم نہیں سدھر سکتی، وہ خود مایوس نہیں ہوتا ہے، اپنی قوم سے مایوس ہوتا ہے۔ کل من الصالحین، ہر ایک یہ مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے، تو یہ جو بھی کیفیتیں ہیں
یہ خاص طور پر 4 کیفیتیں اللہ نے بتائی ہیں، جو بھرا ہوا ہو پھر بھی دیتا ہو، حیا کرنے والے ہو، انسانیت ہو، اور اسے افسوس بھی ہوتا ہو کہ میری قوم عمل نہیں کر رہی، تو یہ سارے جو وہ مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت آئیے، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط اور سب کو ہم نے تمام جہاں والوں پر فضیلت دی۔ اب دیکھیے یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے 4 نام لے کر جہاں والوں پر انہیں فضیلت دے دی، یہ کیا ہے؟ اس کو بھی دیکھ لیں۔ قرآن میں کہیں اختلاف نہیں آنا چاہیے کہ اللہ ایک جگہ ان 4 کو فضل العالمین کرا ہے، کہیں اور کسی اور کو کہہ رہا ہے۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت زیادہ طویل لگ جائے گا، فی الحال ابھی اسے سمجھانا ہے، تو یہاں سمجھ لیں۔ وہ اسماعیل اور خوب اچھا سننے والا، والیسع اور صحیح کوشش کرنے والا، ویونس اور انسیت والا، ولوطن اور نرمی سے بات کرنے والا، وکلن فضلنا اور ہر ایک کو ہم نے فضیلت دیا ہے، علی العالمین ہر علم دینے والوں پر۔ تو یہ 4 وہ کیفیتیں ہیں جو علم دینے والوں کو فضیلت ملتی ہے۔ علم دینے والے تو دنیا میں بہت سارے ہیں۔ اساتذہ کا احترام، اب جرمنی میں اساتذہ کا احترام کچھ اور ہے، پاکستان میں اساتذہ کا احترام کچھ اور ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ جو کیفیت جو علم دینے والا ہو، اس کے اندر سب سے پہلی کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اچھا سننے والا ہو، پھر اس کے بعد وہ اچھی کوشش والا ہو، وہ انسیت والا ہو، ڈانٹ ڈپٹ کر کے زبردستی اپنی بات منوانے والا نہ ہو، اور نرمی سے بات کرنے والا ہو، غصے کے ساتھ نہیں کیونکہ میں نے کہہ دیا اس لیے مان لو، تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے یہ نہیں کرنا۔ تو یہ 4 کیفیتیں کہ اچھا سننے والا، کوشش کرنے والا، انسیت والا اور نرمی سے بات کرنے والا ہو، تو ایسی کوالٹی والے، اس طرح کے صفاتی عمل والے اساتذہ جو ہیں، جو علم دینے والے ہیں، انہیں ہر ایک پر فضیلت ملتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں علم دینے والے موجود ہیں، ان میں سے ان 4 صفات کو اپنانے والے کو فضیلت ملتی ہے، ان کا نام روشن ہوتا ہے، انہیں لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور جن میں یہ 4 کیفیتیں نہ ہوں، 4 میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو، تو وہ استاد کہلانے کے حقدار نہیں، علم دینے کے حقدار ہی نہیں ہے۔ ایسے علم دینے والے کو کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور خاص طور پر آپ اگر آزمانا چاہیں تو دیکھ لیں پاکستان میں اساتذہ کا مقام، کتنے استاد ہیں جن کی عزت کی جاتی ہے، جن کے اندر ان 4 کیفیتوں میں چاروں کیفیت جس کے اندر موجود ہو، وہ تو سب سے زیادہ دل پسند استاد میں ہوتا ہے علم دینے والوں پر، اسے ہر ایک کوئی پسند کرتا ہے، یا کم از کم ایک کیفیت بھی اس کے اندر ہو تو وہ بھی طالب علموں کے لیے پسندیدہ ٹیچر ہوتا ہے۔ لیکن جن میں یہ 4 کیفیتیں نہ ہوں، ان اساتذہ کا کوئی احترام نہیں ہے، ان کی کوئی بات نہیں سنتا، حتیٰ کہ طالب علم بھی اس کی عزت نہیں کرتے۔ اب آگے آئیے، اب جو ان کا مروجہ ترجمہ ہے کہ اور کچھ ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں کو، اور ہم نے انہیں چنا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ اب یہ مروجہ ترجمے سے ایسا لگتا ہے کہ باپ، اولاد اور بھائی میں سے اللہ کچھ لوگوں کو چنتا ہے صراط مستقیم کی طرف، تو جو لوگ صراط مستقیم کی طرف نہیں آئے، اس میں قصور تو سارا اللہ کا ہوا کہ اللہ نے انہیں نہیں چنا، اللہ ان کو بھی چن لیتا، وہ بھی آ جاتے ہیں، ایسی بات ہرگز نہیں۔ اب دیکھیں یہاں کیا ہے، ان کے بڑوں میں سے، ان کے پھیلانے والوں میں سے اور ان کے ہم مقصدوں میں سے، وجتبیناہم، وہ جو انہیں منتخب کرتے ہیں، وہدیناہم یعنی انہیں ہدایت ملتی ہے، الی صراط مستقیم، استقامت والے راستے کی طرف، ڈٹ جانے والے راستے کی طرف۔ تو یہ ایسی کیفیتوں والے جو بھی ہوتے ہیں، ان میں سے جو ان کے بڑے ہوتے ہیں، جو اس نظریے کے پھیلانے والے ہوتے ہیں، جو ان کے ہم مقصد ہوتے ہیں، تو وہی لوگ اپنے آپ کو منتخب کرواتے ہیں اور وہی اللہ سے ہدایت لینے والے ہوتے ہیں استقامت والے راستے کی طرف۔ اب آئیے اگلی آیت، وہ اس سے ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو جو کچھ وہ کرتے تھے ضائع ہو جاتا۔ اب دیکھیے یہاں پر پھر سارا الزام اللہ پر ڈال دیا کہ اللہ جس کو چاہے وہ ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ بھی شرک کرتے تو جو کچھ وہ کرتے سب ضائع ہو جاتا۔ تو جب ہدایت اللہ چاہ رہا دے رہا ہے تو وہ شرک کیسے کرے گا؟ ان کے ترجموں میں، خود اپنے ہی ترجموں میں ایک ہی جملے میں کتنا تضاد آ رہا ہے۔ ایک طرف کرے اللہ چن رہا ہے، جب اللہ چن رہا ہے تو کیا اللہ ایسے لوگوں کو چنے گا جو شرک کر لے؟ اگر ایسے لوگوں کو اللہ چن رہا ہے کہ وہ شرک بھی کر لے، تو پھر یعنی کہ اللہ کی صلاحیت پر آپ نے ایک دھبا لگا دیا کہ اللہ اتنا باصلاحیت نہیں کہ اچھے افراد کو چن سکے، ایسے افراد کو چنا جو بعد میں شرک بھی کر گیا۔
یعنی اللہ کے اندر صحیح لوگوں کو منتخب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. تو کتنا بڑا اللہ پر الزام ہے. اب دیکھیں یہاں اصل میں بات کیا ہو رہی ہے. ذالک ھدی اللہ، تو وہی اللہ کی ہدایت، یہدی بہی ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے. یہی کا صیغہ اللہ کی کتاب کی طرف جا رہا ہے. من یشاء من عبادہ، جو یہ چاہے اس کے تابع داروں میں سے. تو اللہ کا جو تابع دار بننا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو اپنائے، تو وہ کتاب کے ذریعے ہدایت لیتا ہے، کیونکہ یہی اللہ کی ہدایت ہے. اللہ کی ہدایت اللہ کی کتاب کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ملتی ہے. تو یہی اللہ کی ہدایت ہے، ہدایت لے اس کتاب کے ذریعے جو یہ چاہے اس کے تابع داروں میں سے. اس کے بعد ولو اشرکوا، اور اگر وہ ملاوٹ کریں، لحبط عنہم، ضرور اکارت کر دے گا ان کے بارے میں، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. تو یہ اللہ نے نہیں منتخب کیا. اللہ کا تابع دار جو کہلانا چاہتا ہے تو وہ اگر اللہ کی ہدایت لینا چاہتا ہے تو اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرے گا، وہاں سے ہدایت لے گا. اور اگر وہ کتاب سے ہدایت لینے کے بجائے اس میں ملاوٹ کرتا ہے اگر اللہ کے کلام کی، جیسے ہمارے آج کے مسلمان ہیں، کوئی سایہ اربع کی، کوئی سایہ ستہ کی، کوئی سنت کے نام پر، کوئی روایتوں کے نام پر، کوئی فقہا کے نام پر، کوئی اماموں کے نام پر ملاوٹ کرتے ہیں. تو جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اللہ کے احکامات میں، تو ان کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں. یہ سمجھ لیجیے کہ ان کے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں، اس کا نتیجہ ہی نہیں ملتا انہیں، کیونکہ انہوں نے ملاوٹ شدہ عمل کیا. اب آ گیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور شریعت اور نبوت دی، بس اگر یہ لوگ اس کا انکار کریں تو ہم نے ان باتوں کے مقرر کر دیے ہیں ایسے لوگ جو اس کے انکار کرنے والے نہیں. اب یہاں پھر اگر آپ اس مروجہ رواتی ترجمے پر غور کریں تو دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم کتاب، حکم اور نبوت دیتے ہیں، اگر وہ انکار کر دے تو اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ ہم ان پر مقرر کر دیتے ہیں ایسے لوگ کہ وہ انکار کرنے والے نہیں ہیں. یعنی اللہ کی صلاحیت پر پھر ایک مرتبہ آپ نے دھبا لگا دیا کہ اللہ کتاب، حکم اور نبوت ایسے لوگوں کو دے رہا ہے جو بعد میں انکار بھی کر جاتے ہیں. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کے اوپر ایک ایسی قوم مسلط کر دی، مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ انکار کرنے والے نہیں. یعنی اللہ کے نبی اللہ کی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور پھر اس پر ایک نبی پر ایک ایسی قوم آتی ہے کہ وہ انکار نہیں کرتے ہیں. کتنا بڑا الزام اللہ کے اوپر. اس سے زیادہ اللہ کی توہین اور کیا ہوگی. لیکن عقل استعمال کریں جب، اس کے باوجود لوگ ڈٹے رہتے ہیں کہ نہیں ہمارے اکابرین کے ترجمے ہی ٹھیک ہیں. آپ ترجمہ کر کے اپنے پیٹ سے الفاظ ڈال لیں. ان کو توہین اللہ قبول ہے، اپنے اکابرین کی توہین قبول نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے غلط سمجھا، اس بات کو مان لو، اس کا تحفظ نہیں کرو. اللہ جھوٹا نہیں ہے، نہ اللہ کے اندر صلاحیتوں کی کمی کہ اللہ غلط افراد کو منتخب کر لیں. آپ اپنے تراجم ٹھیک کر لیں، اللہ پر الزام تراشی نہ کریں. دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، آتیناہم الکتاب، ہم نے انہیں الکتاب دیا، والحکم والنبوۃ، یعنی احکامات اور وہ بلند مقام تک سرفراز ہونا. فَإِن یکفر بِہَا، پس اگر وہ اس کا انکار کرے، ہؤلاء، یہی لوگ، فقد وکلنا بہا، بس یقینی ہم نے بھروسہ دیا ہے اس کا، قوم لیسوا بہا کافرین، اس قوم کا جو نہیں ہے اس کا انکار کرنے کو. تو جو اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ اللہ کی باتوں کا انکار نہیں کرتا. اللہ جن لوگوں کو کتاب، احکامات اور بلند مقام تک سرفراز ہونا دے رہا ہے وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں. جو انکار کر رہا تھا وہ اپنی نفسیات کے تحت، اپنی سوچ کے تحت کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ پر پھر ایسے لوگ بھاری آ جاتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں نتائج دنیا بھر میں، دنیا میں حکمرانی کس کی چلتی ہے؟ جو اللہ کے احکامات سے زیادہ قریب تر ہے. سپر پاور کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات سے زیادہ قریب تر قوم ہے. آج اگر قرآن کا انکار کرنے والی قوم دنیا پر غالب ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ کی کتاب جھوٹی ہے. اللہ جو مومن کی کیفیت بتا رہا ہے، جو مومن کی صفات بتا رہا ہے، اس صفات کے آپ حامل نہیں رہے، لہذا آپ سے اقتدار چھن گیا، آپ غلام قوم ہو گئے. آپ نے اللہ کے احکامات کو اپنایا ہوتا، اللہ کی مکمل فرما برداری اختیار کی ہوتی، اس میں اگر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہ کیا ہوتا تو دنیا میں آپ ہی غالب ہوتے. آج بھی پلٹ کر دیکھ لیں، نتیجہ پھر ظاہر کر دے گا کہ کیا کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیے آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، سو ان کی راہ پر چلو. آپ کہہ دیں میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو نہیں مگر نصیحت تمام جہاں والوں کے لیے.
دیکھیے اس آیت میں اللہ کیا ہدایت ہے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت، فبہداہ مقتدی، بس ان کی ہدایتوں کی اقتدا کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہو میں اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، کسی فائدے کا سوال نہیں کر رہا ہوں، کسی نتیجے کا سوال نہیں کر رہا ہوں۔ ان ہوا، اگر یہ ہے، الا ذکر للعالمین، صرف یاد دہانی ہے ہر علم دینے والوں کے لیے۔ تو جو علم دینے والا ہے وہ اللہ سے یاد دہانی لے، اس پر وہ کوئی نتیجہ طلب نہیں کرے لوگوں سے۔ اللہ کی ہدایت اللہ کی کتاب کے ذریعے جو واضح کر کے اس کے چلے گا، انہی لوگوں کی اتباع بھی کرنی چاہیے اور انہی لوگوں کی پیروی بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی مکمل وضاحت، میں نے ایک لفظ کر کے بھی بتا دیا اور جملوں میں بھی بتا دیا۔ خاص طور پر جو بتانا تھا کہ ابراہیم آج بھی موجود ہے جو اللہ کی ہدایت پر اللہ کی کتاب سے ہی حجت کرے، دلیل دے، تو اسی کے درجات بلند ہوں گے، کیونکہ اللہ کا حکم علم پر مبنی ہے۔ اسی طرح پھر اللہ اسے بلا معاوضہ دیتا ہے اپنے ہر غلط عمل کو دور کرنا، اس کا نتیجہ حاصل کرنا، اور جو اللہ کے احکامات کو، اللہ کی وحی کو سمجھ لیتا ہے، وہ ہدایت لیتا ہے اس کے ذریعے، تو اس کے پھیلانے والے، چاہے وہ اقتدار والے ہوں، سلامتی دینے والے ہوں، رجوع کرنے والے ہوں، افسوس کرنے والے ہوں، باطل سے ٹکرانے والے ہوں، معاون ہوں، انہیں اچھا متوازن نتیجہ ملتا ہے۔ اور خاص طور پر جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں، احیا کرنے والے ہوتے ہیں، انسانیت والے ہوتے ہیں، اور وہ انہیں افسوس بھی ہوتا ہے، تو وہ صالحین میں سے ہیں۔ اسی طرح جو اچھا سننے والا اور کوشش کرنے والا اور انسیت والا اور نرمی سے بات کرنے والا ہو، تو وہ علم دینے والوں پر انہیں فضیلت ملتی ہے۔ اور جو بھی ان کے بڑے ہیں، ان کے پھیلانے والے، ان کے ہم مقصد ہیں، تو وہ اپنے آپ کو منتخب کرواتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، کیونکہ اللہ کی ہدایت یہی ہے، اور یہ ہدایت کتاب کے ذریعے ہے۔ جو یہ چاہے اس کے تابعداروں سے ہدایت لے لے، اور اگر وہ ملاوٹ کریں گے تو ان کا اعمال ضبط ہو جائے گا۔ تو یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے الکتاب دیا ہے، احکامات دیے ہیں، سرفرازی دی ہے، بلندی سرفرازی دی ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو یقیناً پھر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ایسی قوم آئے گی جو اس کا انکار نہیں کرے گی، وہی لوگ غالب آ جائیں گے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی نے ہدایت دیا ہے، تو ان کی ہدایت کے پیچھے چلا جائے، اور وہ تم سے اس پر کسی اجرت کا سوال نہیں کرتے، کسی نتیجے کا سوال نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ ہے تو صرف یاد دہانی ہر علم والوں کے لیے، پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔